بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات پہ روشنی ڈالیں گے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شہور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ وہ پیروکار کھڑے ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ پیروکار حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بائبل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم میں سے تکلیف کوئی بھی پائے تو یہ یاد رکھنا کہ تم نے یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھائی ہے تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ ہمت مت ہارنا اور خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر کے جاتی ہے۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرسبز زمین اور شادابی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ بائبل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے یہ لوگ بسے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے یہاں پہ بھی اپنے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا عالم بھی خدا نے بے شمار عطا کیا تھا۔ خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خلق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے اتفاقی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر ہی عبادت الہی کو کرنا اور ایام بیس کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت کے ساتھ زندگی گزارنا اور اسی طرح کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور چیز سے بھی اجتناب کرنا، تعلیم کا لب لعاب تھا اور انہوں نے اپنے پیروکاروں کو اللہ پاک کے حکم سے یہی تعلیم دی۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے بحکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ ان میں سے بعض روایات ہلال یعنی چاند پر ادا کی جاتی ہیں اور بعض اس وقت جب سورج کسی برج میں داخل ہونے لگتا ہے اور بعض جب کہ سیارے اپنے بے وقت برج شریف میں داخل ہوں اور بعض سیارے اپنے سیاروں کے مقابلے میں جب داخل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ میرے بعد بھی عالم کی دنیا اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات ہوں گی۔ وہ ہر ایک بری بات سے آپ لوگوں کو روکیں گے اور ہر ایک بری بات سے آپ لوگوں کو رکنے کو کہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ گندم گو رنگ، پورا قد و قدامت، سر پہ بال کم، خوبصورت اور خوبرو، گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ جوڑے اور اسی طرح چوڑے کندھے تھے اور سر پہ چمکتے ہوئے بال، آنکھیں چمکتی ہوئی، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور مطمئن رہتے تھے۔ چلتے ہوئے ان کی نگاہیں نیچے رہتی تھیں، انتہائی فکر کرنے والے انسان تھے۔ غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی کو بار بار اوپر اشارہ دیتے تھے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام 82 سال کی عمر پاتے ہیں اور یہ عبارت ان کی انگوٹھی پر بھی درج تھی۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے جاتے وقت اپنے پیروکاروں کو یہ ہدایت کر کے گئے تھے، دنیا کی بھلائی حسرت ہے، بلائی ندامت، خدا کی یاد اور علم صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے استعمال کرو اور نہ ہی جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شرک گناہ ہو جاؤ گے۔